شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک ہو حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، آج 5ویں ماہ مبارکہ رمضان ہے اور آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں، معرفت رمضان لائیو ٹرانسمیشنز۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو بہت ہی خوبصورت انداز سے چل رہی ہے اور ہم دین کے مرحلے پر پہنچے ہیں کہ دین ہماری ضرورت ہے، اور دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ رحم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس انبیاء کو بھیجا کہ جو ہمارے لیے دین کو لے کر آئے اور وسیلہ بنے ہمارے اور خدا کے درمیان، یعنی خداوند متعال نے دین کو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ ناظرین کرام، آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان جو کہ موجود ہیں، محترم جناب حافظ ظفر اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس طرح آپ کی مکمل ٹیم کا بہت شکریہ۔ خداوند کریم انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم، جیسے کہ ہماری گفتگو بہت خوبصورت مرحلے پر پہنچ چکی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی عرض فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، بے شک، لیکن انبیاء کی کیا ضرورت تھی؟ یہ فلسفہ نبوت کیا تھا؟ ماشاءاللہ، آپ کا سوال جیسے باقی آپ نے سب سوال کیے، بہت ہی قیمتی سوال اور بنیادی سوال۔ خداوند کریم انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور واقعاً آج نوجوان نسل کی یہ ضرورت ہے۔ انبیاء کی فلسفہ جیسے کہ عرض کیا ہے، کیونکہ انبیاء کا فلسفہ آ جاتا ہے دین کے فلسفے کے اوپر۔ صحیح، کیونکہ دین انسان کی سب سے بنیادی ترین ضرورت ہے۔ بالکل، کیونکہ دین سے ہی انسان نے مقام انسانیت تک جانا ہے، دین سے ہی انسان نے اس ہدف اور مقصد کو حاصل کرنا ہے جو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا راز ہے۔ بالکل، اس امانت کو ادا کرنا ہے کہ جس کو سب نے چھوڑ دیا تھا، سب نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ بالکل، اور دین سے انسان کا جو اشرف المخلوقات کا تاج ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دین کو انسان چھوڑ دے تو پھر وہ اشرف المخلوقات کا تاج انسان سے چھن جاتا ہے، پھر انسان بدترین مخلوقات بن جاتا ہے۔ یعنی وہی انسان اشرف المخلوقات ہے جو دین کو تھامے رکھے۔ جی بالکل ایسی ہیں، کیونکہ وہی انسان ہے جو امانت کا حق ادا کرتا ہے۔ بالکل، امانت کا حق انسان ادا نہ کرے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ گویا یوں سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک خالی زمین دے دی ہے۔ صحیح۔ اب میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ وہ اللہ نے ایک خالی زمین دے دی ہے، اور اس خالی زمین میں ہمیں کہا ہے کہ تم نے انسانیت کی عمارت کو تعمیر کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے۔ جی، کیسے چڑھانا ہے؟ اس کے لیے جیسے آپ عمارت بناتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے، اینٹیں چاہیے، سریا وغیرہ چاہیے، اور مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں، سیمنٹ چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ممکن ہے مکان بھی بنائے ہوں گے، اس میں ساری چیزیں آپ کو ضرورت پڑی ہوں گی۔ اس طرح انسان کو بھی اپنے آپ کو بنانے کے لیے چیزیں چاہیے۔ صحیح۔ اس کو بعض اوقات نماز رکھی گئی ہے انسان کی زندگی میں، تاکہ وہ نماز انسان کی زندگی میں مطلب ایک سیمنٹ کا کام کرے۔ جیسے عمارت بننے کے لیے سیمنٹ ضروری ہے، اس طرح نماز ضروری ہے، روزہ ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کی چند چیزوں کو ہم نے انجام دے کے گویا ہم نے اپنی عمارت کو کیا کر لیا ہے، پروان چڑھ، نہیں، بلکہ سب چیزوں کو انجام دیں گے، سب چیزوں کو منظم طریقے سے آپ رکھیں گے تو اس صورت میں کیا ہے، خوبصورت عمارت بنتی ہے۔ اس طرح دین کو بھی ہم جس طرح دین نے بتایا ہے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کو مطابق عمل کریں گے تو ایک خوبصورت الہی انسان وجود میں آتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہ کریں تو پھر جیسے اگر آپ کے سامنے عمارت والی مثال دوں کہ عمارت میں آپ کیا ہے، اینٹیں جوڑتے جائیں لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، سیمنٹ نہ لگائیں، بالکل، پھر بھی وہ عمارت کیا ہے، ایک ناقص عمارت ہوگی، صحیح، ناقص مکان ہوگا۔ یا یہ کہ سیمنٹ لگائیں، اس میں سریا نہ ڈالیں، پھر بھی وہ مضبوط نہیں بنے گی، نہیں ہوئی۔ اس طرح دین کے احکام میں سے ہر ایک خاص اس کی اہمیت ہے، ایک خاص اس کا مقام ہے۔ اس کو چھوڑیں گے تو اس جگہ آپ کی کیا ہے، اندر خالی رہ جائے گی اور نقص رہ جائے گا۔
لہٰذا اب انسان اس عمارت کو تعمیر کرنا ہے، اس خالی زمین کے اوپر انسانیت کی عمارت بنانی ہے۔ اگر دین کے ذریعے اس نے یہ عمارت بنائی تو بہت خوبصورت عمارت بنے گی، صحیح۔ لیکن اگر اس نے دین کے ذریعے عمارت نہ بنائی، وہاں دین کو نہ لے آیا، تو وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ خالی جو پلاٹ ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بالکل جی، آپ کے ارد گرد خالی بہت سارے پلاٹ پڑے ہوں گے، ان کی حالت آپ جا کے دیکھیں، لوگ کچرا پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خالی پڑا ہے، کیونکہ وہاں کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو رہی۔ لہٰذا وہ افراد جو دین سے دور ہوتے ہیں، ہم اپنی بات بھی کہیں، جب ہم دین سے کیا ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تو پھر ہر طرح کے غلط افکار کا کچرا کیا ہے، ہماری اس انسانیت کی خالی زمین پہ کیا کیا جاتا ہے، آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا توجہ رہے انسان کو، اور میں اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ اگر میں نے اپنی اس خالی زمین پر جو اللہ نے مجھے دی ہے، تاکہ اس میں انسانیت کی عمارت تعمیر کروں، دین کو نہ لے کے آیا، اس الہی آئین کو نہ لے کے آیا کہ جس نے میری انسانیت کو تعمیر کرنا ہے، تو اس صورت میں شیطان اور ہوا و ہوس یہ آئیں گے اور وہاں ایک بہت گندگی کا جوہر بنا دیں گے، گندگی کے ایک اڈا بنا دیں گے، وہاں کچرے کا سامان بن جائے گا۔ صحیح۔ انسان کی زندگی واقعاً ایسی ہے، خصوصاً جوان آپ کے بارے میں پھر نہج البلاغہ کا وہ خوبصورت قول مولا علیہ السلام کا یاد آ جاتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ نوجوان کا دل جو ہے وہ خالی زمین کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان۔ جوان کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں جو بھی بویا جائے وہیں اگتا ہے، یعنی پاکیزہ دل ہوتا ہے، پاکیزہ دل ہوتا ہے، خالی دل ہوتا ہے، اس کے اندر زرخیز دل ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ جو بھی ڈالیں گے وہ اگے گا۔ لہٰذا کوشش کریں ہم اپنے نوجوان نسل کو دین جیسی پاکیزہ غذا عطا کریں، دین جیسا پاکیزہ پھل عطا کریں، تاکہ ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو ذات ہے، وہ ایک الہی اور پاکیزہ ذات اور شخصیت وجود میں آئے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اب عزیزان آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انبیاء جو کہ یہی انسان کا قیمتی ترین سرمایہ لے کے آئے، جس قدر وہ مہربان ہے ہستی، یعنی کوئی ہستی آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ لے کے آتی ہے، ایسا سرمایہ جو آپ کے زندگی، آپ کی ہر چیز سے مہم تر ہے۔ بالکل، آپ کی ہر چیز سے مہم تر ہے، جس سے آپ کا وجود ہے وہ دین ہے، اور وہ ہستی جو اس بہترین سرمایہ کو لے کے آتی ہے، اس ہستی کا نام نبی، اور وہ ہستیاں انبیاء کہلاتی ہیں۔ جی محترم، یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے۔ جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اب چلتے ہیں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ محترم، جیسے کہ آپ خود انبیاء کے متعلق فرما رہے تھے کہ انبیاء ہمارے لیے دین لے کر آئے، تو اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیے۔ بے شک عزیزان، آپ کی خدمت عرض کیا کہ انبیاء واقعاً باعظمت ہیں۔ کیونکہ انبیاء وہ چیز ہمارے لے کے ہیں جو ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بالکل، سب سے قیمتی سرمایہ، اگر وہ سرمایہ ہماری زندگی سے نکال دیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ صحیح، کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی ترین سرمایہ دین ہے، کیونکہ دین سے ہی انسان نے اپنی حقیقت کو درک کرنا ہے، دین سے ہی انسان نے اشرف المخلوقات کا جو تاج اس نے پہنا ہے اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بالکل۔ لہذا انبیاء، اور پھر انبیاء وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پروان چڑھایا، اس مقام تک پہنچے، انسانیت کے مقام تک، اور پھر ہمارے لیے رول ماڈل بنے۔ بالکل، خود اس راہ کو طے کیا جو ہم نے طے کرنی ہے۔ صحیح، اور ہمیں راہ دکھائی، فقط یہ نہیں کہا کہ یہ راہ ہے اور آپ چلے جائیں، نہیں، بلکہ خود پہلے چلے، امامت کی۔ لہذا انبیاء امام بھی تھے۔ امام یعنی جو آگے چلنے والی ہستی ہو، بالکل، جو امت کو کیا ہے لے کے ساتھ ساتھ چلے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ بالکل، لہذا انبیاء امام بھی تھے، اور انبیاء بہت عظیم ہستی ہیں، بہت عظیم۔ یعنی یہ کہ انبیاء کے احسان کو ہم کبھی نہیں
بھول سکتے، فراموش نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز لے کے آئے ہیں جو ہماری سب سے قیمتی ترین ضرورت ہے، بنیادی ترین ضرورت ہے، جس سے انسانیت نجات پا سکتی ہے، جس سے آج دنیا کے اندر جو ظلم و ستم ہے اس چیز سے خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اس کا نام دین ہے. ایک بہت خوبصورت آپ کو نقطہ عرض کر دوں. ہمارے ایک برادر مصری عالم دین شہید محمد عبدہ کا بہت خوبصورت جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ان افراد کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے لیے رکاوٹ ہے، دین ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتا. وہ شہید فرماتے ہیں کہ دین، جب سے ہم مسلمانوں نے دین چھوڑا ہے ہم نے ذلت اور پستی میں چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن جب سے مغربیوں نے، عیسائیوں نے دین چھوڑا ہے، انہوں نے ترقی کی ہے، ظاہری ترقی. تو راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ان کے دین چونکہ کامل دین نہیں تھا، ان کے دین میں تحریف ہو چکی تھی، لہذا انہوں نے چونکہ دین چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے ترقی کر لی. لیکن ہمارا دین ترقی پسند دین ہے، ہمارا دین آزادی کا دین ہے، ہمارا دین استقلال کا دین ہے، ہمارا دین وحدانیت کا دین ہے. بالکل. ہمارا دین کسی کے سامنے جھکنے کا دین نہیں ہے، ہمارا دین بے حیائی کا دین نہیں ہے، ہمارا دین احترام کا دین ہے، ہمارا دین حقوق بشر کا دین ہے. سبحان اللہ. ہمارے دین میں ہی حقوق بشر ہیں. بالکل. آج اسلام جو حقوق بشر کے دعوے دار ہیں، سب حقوق بشر کے نام پر انسانیت پر سب سے زیادہ ظلم ستم کر رہے ہیں. لیکن آئیں اسلام کو پڑھیں، اسلام کے حقوق بشر کا مطالعہ کریں. اسلام تو نہ فقط بشر انسان بلکہ حیوانوں کے حقوق کا بھی قائل ہے. بالکل. نہ فقط حیوانوں بلکہ جمادات کے حقوق کا بھی قائل ہے، درختوں اور ان چیزوں کے حقوق کا بھی قائل ہے. بالکل. لہذا اسلام آج کے معاشرے کی نجات ہے، لیکن ایسا اسلام جو واقعی اسلام ہے، صحیح، جو حقیقی اسلام ہے، نہ ایسا اسلام جو دشمنوں نے مختلف تفرقے کے ساتھ، مختلف تنظیموں کے ساتھ، مختلف ایسے افراد کو جو خود دشمن کے بنائے ہوئے افراد ہیں لیکن اسلامی چہرے کے ساتھ کیا ہے معاشرے کو پیش کرتے ہیں، جیسے داعش والا اسلام حقیقی اسلام نہیں ہے. وہ داعش والا اسلام آج کی معاشرے کی نجات نہیں ہے، بلکہ الہی اسلام جو رسول اللہ لے کے آئے تھے وہ اسلام معاشرے کی نجات ہے. اور آج میں اور آپ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اسلام کو سمجھیں اور اس اسلام کو معاشرے میں رائج کریں، کیونکہ اس اسلام سے ہی اسلام انسانیت کی نجات ہے. بالکل. محترم، جیسے کہ بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بنا کر نہیں بلکہ بننے کے لیے بھیجا. بے شک. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے دین کو بھیجا، اور دین کو انبیاء کے ذریعے بھیجا کہ وہ ہمارے رول ماڈل بھی ہوں، ہمیں دین پر عمل کر کے بھی دکھائیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے دین پر عمل بھی کر سکیں. بے شک. تو آج کے دور کے اندر کیا ہمیں انبیاء کی ضرورت نہیں ہے؟ جی، آپ کا بہت ہی اہم سوال اور بہت سارے شبہات کا جواب وہ یہ کہ انسان ہمیشہ ہدایت کا محتاج ہے. بالکل. جیسے آپ کی خدمت میں پہلی بھی عرض کیا کہ انسان ہدایت کا محتاج ہے. لیکن اللہ نے ایک ہدایت کا ایسا نظام بنایا ہے کہ رسول اللہ کی ذات مبارک ایسا نظام ہدایت لے کے آئے انسانیت کے لیے تا روز قیامت کہ جو جامع ہے، جو ہر لحاظ سے کامل ہے، جو انسان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. اب اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن نبوت کے ساتھ چونکہ پہلے امامت کا بھی سلسلہ ساتھ تھا، امامت کے سلسلے کو ختم نہیں کیا. صحیح. امامت کیا ہے؟ امامت یعنی یہ کہ جو اللہ کی طرف سے دین نازل ہوا ہے اس دین کی حفاظت کرنا. صحیح. اس آئین کی حفاظت کرنا، اس میٹیریل اور مواد کی حفاظت کرنا کہ اس کے اندر ملاوٹ نہ آ جائے. صحیح. اس کے اندر کمی کاستی نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر اگر ملاوٹ آ گئی تو پھر وہ ملاوٹ شدہ آئین جو ہے وہ انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا، وہ انسان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا. آپ کو مثال دوں، جیسے آپ کے سامنے دو پانی ہیں، ایک پانی کے اندر بیکٹیریا ہیں، وائرس ہیں، وہ بھی ظاہراً آپ کو پانی نظر آئے گا، اور ایک پانی بالکل صاف ہے، شفاف ہے. لیکن ایک پانی جو صاف و شفاف ہے اس کو پینے سے آپ کو کیا ملتی ہے؟
حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے. لیکن ایک پانی جس کے اندر وائرس ہے، جو مطلب جس کے اندر بیکٹیریا ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو پینے سے آپ کو کیا ہے، آپ کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، بیماریاں ملتی ہیں، بیماریاں آپ کے اندر ایجاد ہوتی ہیں. اس طرح دین بھی ہے. دین اگر خالص ہو، واقعاً وہ دین جو اللہ نے نازل کی ہے وہ ہو، تو اس دین سے انسان کو انسانیت تک مل پاتی ہے. لیکن وہ دین کہ اگر دین کے اندر ملاوٹ آ جائے تو پھر اس دین سے درندے کیا ہے وجود میں آتے ہیں. کہ جس کی ایک مثال آپ کے زمانے میں داعش تھی. بالکل، داعش دین کا نعرہ لے کے آئے تھے، رسول اللہ اور اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لے کے آئے تھے، لیکن دین نہیں تھا، وحشت تھی، درندگی تھی. لہذا یہاں پہ دینداروں کو، وہ افراد جو دین کی طرف آتے ہیں، یہاں ہم جن کو دین کی طرف لے آتے ہیں، اس نقطے کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ جب ہم دین لے رہے ہیں تو خالص دین لیں، صحیح، خالص جگہ سے لیں، خالص جگہ سے لیں. جیسے اقبال فرماتے ہیں مشرب ناب، آپ مشرب ناب سے استفادہ کریں. یعنی وہ جگہ، وہ گھاٹی کہ جہاں سے آپ کو خالص پانی ملتا ہے، خالص دین ملتا ہے. خالص لیں گے تو وہ پھر آپ کی مرض کا سبب بن جائے گا، وہ آپ کو زندگی نہیں دے گا بلکہ آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا. صحیح. لہٰذا اس نقطے کی طرف توجہ ضرورت ہے. اور آج کے دور میں الحمدللہ خداوند کریم نے امامت کے نظام کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. بالکل. اور ہر امام نے، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ امام نے کیوں قربانی دی، کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ جو اللہ کی طرف سے آئین، اللہ کی طرف سے قانون، اللہ کی طرف سے انسان کی نجات کا میٹیریل اور مواد نازل ہوا تھا، کچھ ظالم افراد آئے اور وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، اس کے اندر ملاوٹ ڈالنا چاہتے تھے. صحیح. لہٰذا امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور اپنی جان قربان کر کے اپنے اصحاب اور اپنے انصار، اپنی آل و اولاد کو لے کے آتے ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ دین بچ جائے، اللہ وہ آئین بچ جائے، وہ محفوظ رہے، جیسے اللہ نے نازل کیا ہے ویسے ہی رہے. صحیح. کیونکہ ویسے رہے گا تو انسانیت نجات پائے گی. بالکل. لیکن اگر وہاں ظالم اور جابر حکمران اس کو کیا ہے تبدیل کر دیتے، اس کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے، تو پھر ایسا دین انسان کی نجات کا سبب نہیں بن سکتا تھا. لہذا اس لیے کہتے امام حسین محسن انسانیت ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو بچایا جو انسانیت کی نجات کی ضرورت ہے، جو انسان کی قیامت تک کی ضرورت ہے، جو انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے حقوق کا سب سے بڑا علمدار خود دین ہے، خود دین ہے. اور دین میں بھی امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کی سب سے قیمتی ترین چیز کی حفاظت فرمائی. اللہ اکبر. اور اس طرح انشاءاللہ عرض کروں گا کہ بہت ساری اور بھی ہستیاں، اور سب سے بڑی ہستی جس نے اس چیز کو لے کے بھی آیا اور اس کو بچایا اور اس کے لیے زحمتیں برداشت کی، وہ خود امام حسین علیہ السلام کے جد بزرگوار رسول اللہ کی ذات مبارک ہیں، کہ جنہوں نے پتھر کھائے، مشکلات برداشت کی. کیوں؟ میں اور آپ کی ہدایت کے لیے. بالکل. تاکہ وہ دین جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ محفوظ طریقے سے میں اور آپ تک پہنچے، میں اور آپ اس سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کو مقام انسانیت کی طرف لے جائیں. جی محترم، بہت شکریہ. ابھی چلتے ہیں وقفے کی جانب. ناظرین کرام، اب چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید درس ہے. ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب. معظم، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ دین اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بھیجا، اور اس دین کو انبیاء لے کر بھی آئے، اور یہ دین ایسی چیز کے جس کے اوپر ہم اگر عمل کریں تو ہم سعادت اخروی تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص دین پر عمل نہیں کرتا تو کیا اس کے لیے کوئی سزا بھی معین ہے؟ بالکل جی، بہت ہی قیمتی سوال. اور اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ قیامت کے عنوان سے بھی ہم اس کو
پیش کر سکتے ہیں کہ قیامت کا کیا فلسفہ ہے یا روز جزا اور سزا کا کیا فلسفہ ہے. دیکھیں آپ کی ہم نے پہلے عرض کیا کہ اب اللہ نے زمین عطا کی. بالکل. یا آپ کو مثال کے یاد کرتا ہوں, آپ دو افراد کو زمین بھی دیتے ہیں اور پھر ان کو مٹیریل بھی دیتے ہیں. صحیح. سارا اس مکان کا مٹیریل بھی دیتے ہیں. اب ایک شخص کیا کرتا ہے جو اس زمین کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت عمارت تعمیر کرتا ہے. جو آپ نے مٹیریل دیا ہے اس کو جہاں استعمال کرنا چاہیے تھا ویسے استعمال کرتا ہے اور بہت ہی خوبصورت عمارت کیا کرتا ہے, بناتا ہے, تعمیر کرتا ہے. اور دوسرا انسان جس کو آپ نے زمین بھی تھی مٹیریل بھی دیا تھا, وہ کیا کرتا ہے زمین کو بھی خراب کر دیتا ہے, اس کو کیچڑے کی جگہ مرکز بنا دیتا ہے اور مٹیریل کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے, آپ خود فیصلہ کریں. آپ دونوں کو آیا ایک ہی طرح کی سزا و جزا دیں گے؟ آیا دونوں سے راضی ہوں گے یا دونوں سے ناراض ہوں گے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یقیناً انسان جو عقل مند ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جس نے اس عمارت کو خوبصورت طریقے سے کیا کیا ہے, تعمیر کیا ہے, مٹیریل کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس زمین میں خوبصورت عمارت بنائی, تو اس کو ایک انعام ملنا چاہیے, اس کو ایک صلہ ملنا چاہیے, اس کو ایک اجر ملنا چاہیے. عقل کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ بالکل. ہم سب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بالکل. اور وہ جس نے زمین کو بھی خراب کیا ہے, جو میٹیریل نازل کیا گیا تو اس کو بھی ضائع کیا ہے, اس کو کیا ہونی چاہیے؟ سزا ہونی چاہیے, تنبیہ ہونی چاہیے کہ کیوں تم اس کے اندر بھی, آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت تھی, آپ یہ کام کر سکتے تھے لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا, تو لہذا آپ کو سزا ہونی چاہیے. اسی کا نام روز جزا و سزا ہے, اسی کا نام قیامت ہے. قیامت یعنی جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے, جو کچھ ہم نے اس میٹیریل کے ساتھ کیا ہے, جو کچھ خدا نے ہمیں خالی زمین دی تھی, جو کچھ خدا نے ہمیں امانت دی تھی, اس امانت کے ساتھ ہم نے انجام دیا ہے. قیامت کے دن ہم نے فقط اس کا حساب و کتاب دینا ہے. بالکل. جس نے اس کا حق ادا کیا ہے, اس مٹیریل کو اپنی خاص زمین پہ لگا کر انسانیت کی خوبصورت عمارت تعمیر کی ہے, اس کی صلح کا نام بہشت و جنت ہے. بالکل. اور جس نے اس مٹیریل کو ضائع کیا ہے, اس زمین کو برباد کیا ہے, اس کے سزا کا نام جہنم ہے. جنت اور جہنم عزیزان ہمارے اعمال کا نام ہے. اللہ خود ہماری اپنی زندگی کی اخروی شکل کا نام جنت اور جہنم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہم آخرت میں جیسے ہم مکان, کیونکہ اکثر ہم چونکہ مکان سے زیادہ یعنی ہمارا ہوتا ہے تعلق ہے تو ہم ہر چیز کو مکان کے زمرے میں لیتے نہیں, بلکہ قیامت کے دن جنت اور جہنم ہمارے اعمال ہیں. اخروی زندگی ہماری دنیا زندگی کی اعمال کا نام ہے. جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو اس میں بوئیں گے وہی کاٹیں گے. احسن, بے شک ایسی بات ہے, بے شک درست فرمایا آپ نے. اور حدیث کے بھی جملات یہی ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اللہ اکبر. ہمارے اعمال ہی وہاں جنت بھی بن سکتے ہیں اور جہنم بھی بن سکتے ہیں. اور یہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے, جو کچھ انجام دو, جو بناؤ, لیکن اگر میری طرف آؤ گے, میری بارگاہ میں آؤ گے, جیسے خدا نے ماہ رمضان کو بہترین فرصت قرار دیا ہے. بالکل. کہ اس میں انسان اس جہنم کے راستے سے جنت کی طرف آ جاتا ہے. بالکل. اور اس ماہ رمضان میں شب قدر جیسی رات قرار دی ہے کہ جس میں انسان ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ کا سفر طے کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے جو بہشتیوں, جو اہل جنت ہیں, ان کے اعمال کو کہیں گنا بڑھا دیتا ہے تاکہ میرے بندے اس میں آئیں, اپنی جنت والا سلسلہ جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکیں اور جہنم سے آزاد ہو جائیں. وہ جو مٹیریل دیا تھا اس کو تھوڑا سا اس کو سیٹ کرے, اس کو کیا ہے, اس کی سیٹنگ کرے اور خوبصورت عمارت بنائیں. بالکل. ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جو انسان کی انسانیت کو تعمیر کرنے میں بہت بڑا معاون ثابت ہوتا ہے, بہت بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو اس جہت سے دیکھیں اور اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں. فرصت بہت کم ہے, فرصت بہت کم ہے. معلوم نہیں کہ کل ہم ہوں گے یا نہیں. آج فرصت ہے اپنی زندگی, ہم اپنی جہنمی زندگی کو جنت کی طرف لے آ سکتے ہیں, لیکن کل فرصت موجود نہیں ہوگی. اور ماہ رمضان بہترین فرصت ہے کیونکہ اس میں خداوند کریم
اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری کندھوں پہ، تمہاری پشتوں پہ جو گناہ بہت زیادہ بوجھ بن کے آ چکے ہیں ان کو خالی کرا سکتے ہو۔ اللہ اکبر، ان کو کیا ہے؟ خالی کرا سکتے ہو۔ لہذا خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مبارک ایام کے صدقے، ان مبارک ساعات اور لمحات کے صدقے ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کو سمجھنے، دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہی آمین۔ محترم بہت شکریہ کہ ہم نے آپ سے بہت استفادہ کیا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں ہم وہی جو بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے آخرت میں۔ گویا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک خالی صفحہ دے دیا اور ہمیں نقاشی کے لیے قلم بھی دے دیے، اور جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں وہ ہم نقاشی کر رہے ہیں اس کاغذ کے اوپر، اور جو کچھ ہم کاغذ پر نقاشی کریں گے وہی ہم آخرت میں لے کر پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوبصورت نقاشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، خدا نگہدار۔